السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اسکرین پر آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ غیر مقلدین کے مفتی صاحب ہیں۔ اب دیکھیں غیر مقلدین کے لیے بڑا مسئلہ رفع الیدین کے سلسلے میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رفع الیدین کے ہمیشہ کی دلیل دینا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ رفع الیدین کیا جو آپ کرتے ہیں۔ ایک تو جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح کی کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ایک تو جس طرح غیر مقلدین کرتے ہیں نا اس طرح کا تو رفع الیدین احادیث میں نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کا ایک رفع الیدین انہوں نے بنا لیا ہے، یعنی منچاہی ایک اختیار کر لی، لیکن ہمیشگی دوام تو ثابت کریں نا، یہ ان کے لیے ایک سردرد بنا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کرام بار بار ان سے پوچھتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں 18 جگہ کی نفی اور 10 جگہ کا اس بات بھی دکھائیں نا، ہمیشہ رفع الیدین 18 جگہ کی نفی 10 جگہ اس بات، اور رفع الیدین سنت ہے، اس پر سنت کا حکم یا واجب ہے اس کا کوئی حکم تو دکھائیں۔ لیکن غیر مقلد کے پاس جب دلیل نہیں ہے تو پھر عجیب دلائل آ جاتے ہیں، بڑے عجیب دلائل آ جاتے ہیں، اور یہ مفتی صاحب بھی اس طرح کے ایک عجیب دلیل دے رہے ہیں۔ کس چیز پر؟ کہ رفع الیدین اللہ کے رسول نے ہمیشہ رفع الیدین کیا، اس سلسلے میں بڑی عجیب دلیل دے رہے ہیں یہ مفتی صاحب۔ آپ دیکھیں گے نا تو یقین آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی یہ عجیب دلیل کس طرح ہے۔ آپ چلو سن لیتے ہیں جناب کو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہے عجیب دلیل ان کی۔ حسنات طاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز میں رفع دین ثابت ہے؟ جی بالکل ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، مالک بن حویرث، وائل بن حجر، ابو حمید ساعدی، سارے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے۔ اور جب رکوع جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کی اگر آخری نماز میں رکوع منسوخ ہو گیا تھا تو پھر رفع الیدین بھی منسوخ ہو گئی، اگر رکوع ہی منسوخ نہیں ہوا تو پھر رفع الیدین کیسے منسوخ ہو گئی؟ کیا نعوذ باللہ صحابہ غلط کہہ رہے ہیں کہ جب رکوع جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے؟ اس کا مطلب ہے آخری نماز کی آخری رکعت میں بھی آپ نے رکوع کیا ہے تو رفع الیدین کیا ہے، رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین کیا آپ نے۔ بخاری مسلم کی احادیث ہیں۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کے مفتی صاحب جو دلیل دے رہے ہیں وہ آپ نے سماعت یقین سنا ہے نا، اس کو سماعت فرمایا، عجیب دلیل ہے نا۔ آپ سوچیں گے بھئی اس میں عجب کی کیا بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے؟ دیکھیں تعجب کی بات یہ ہے کہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے جب اللہ کے رسول رکوع کیا کرتے تھے تو رفع الیدین کرتے تھے، جب اللہ کے رسول رکوع کیا کرتے تو کہتے ہیں جب بھی کیا تو رفع الیدین کیا نا، صحابی فرما رہے ہیں، مالک بن حویرث سے روایت۔ اب دیکھیں یہ ان کے اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں اور اتنا آسان اور یعنی صاف صاف دھوکہ دے رہے ہیں، اور یوں سمجھو ایک قسم کا جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں تو یہ رکوع کی تو بات کر لی، وہیں مالک بن حویرث اسی راوی سے، اسی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث موجود ہے نا کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو رفع الیدین کرتے۔ اب دیکھیں یہاں نہیں آ رہا، آگے کوئی سانپ تو نہیں بیٹھا ہوا بھائی، آگے آپ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب سجدہ کرتے تو رفع الیدین کرتے، اسی طرح کرتے۔ یہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے۔ جب آپ اس جب والے لفظ کو لیتے ہیں نا کہ جب رکوع کرتے، اس سے آپ دوام کی دلیل دے رہے ہیں، ہمیشگی ثابت کر رہے ہیں، تو پھر سجدہ والی جو ہے نا روایت بھی یعنی ہمیشہ ہو جائے گی، پھر وہاں بھی دوام ثابت ہو جائے گا۔ لیکن غیر مقلد جو ہے نا اس کی دلیل اپنی سوچ کی ہوتی ہے، وہ کوئی دلیل نہیں بنتی، بس اس طرح کی بات کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ رفع الیدین کیا۔ اس چیز میں بیچارے بالکل ہی یوں سمجھو یتیم ہے ایک قسم کے، ان کے پاس دلیل نہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح یہ کرتے ہیں اس طرح حدیث کے اندر رفع الیدین نہیں ہے۔ رفع الیدین احادیث میں مختلف طرح سے آئے، ابتدائی نماز میں رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے سجدہ میں جاتے، سجدہ سے اٹھتے، ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کا ثبوت ہے، ہر اونچ نیچ میں رفع الیدین کا ثبوت ہے۔ غیر مقلد بیچارہ اب دیکھیں احادیث سے چن چن کر اپنی مرضی کا رفع الیدین کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، بلکہ جس طرح یہ کرتا ہے 18 جگہ کی نفی 10 جگہ اس بات، اس طرح کی کوئی یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔